انشاءاللہ تعالی. باقی کل سے وہی روٹین کے مطابق ہی. اصل میں ہم نے جو قواعد الصرف میں جو ہم نے یہ گردان پڑھے ہیں نا، تو ہم 12 پڑھ چکے ہیں، 2 ہی رہتے ہیں. تو میں نے کہا ہفتے بعد اگر ہم دوبارہ سے جب اس کو سٹارٹ کریں گے تو یہ نہ ہو کہ پھر وہ 2 جو ہے نا وہ کچے پکے رہ جائیں اور وہ صحیح سے یاد نہ کر سکیں اور وہ الگ پڑھنے کی وجہ سے دشواری نہ ہو بچوں کے لیے. اس لیے میں نے سوچا کہ چلیں ایک کلاس ہم قواعد النحو کی کلاسوں میں سے ایک کلاس لے لیتے ہیں اور اس کو پہلے کور کر لیتے ہیں. اچھا، لاسٹ کلاس میں ہم نے جو ہے نا یہ گردان ہم پڑھ چکے ہیں، صرف کے جو ماضی معروف کے گردان ہیں. ماضی معروف کے جو گردان ہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں. 12 گردان ہم نے پڑھے تھے اور جن میں 6 غائب کے ہیں. مدد کی اس ایک مرد نے، مدد کی ان 2 مردوں نے، مدد کی ان سب مردوں نے، پھر مدد کی اس ایک خاتون نے، مدد کی ان دونوں عورتوں نے، اور مدد کی ان سب عورتوں نے. تو اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا مخاطب کا، مدد کی تم ایک مرد نے، مدد کی تم دونوں مردوں نے، اور مدد کی تم سب مردوں نے. اور پھر مخاطب میں مؤنث کہ مدد کی تم ایک خاتون نے، ایک عورت نے، تم 2 عورتوں نے، تم سب عورتوں نے. اس انداز سے جو ہے نا ہم نے یہ کور کیا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ یہ ہم نے اچھی طرح یاد کرنا ہے اور ان کو سمجھ کے پڑھنا ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ جو بچے یاد کرتے ہیں وہ اشارے کے ساتھ یاد کریں، انگلیوں کے اشارے کے ساتھ، تاکہ ہمارے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھ جائیں. نصرہ، نصارا، نصرو، پھر نصرت، نصرتا، نصرنا، اور اس کے بعد نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن. یہ یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. آخری 2 جو رہ گئے ہیں ابھی تک ہم نے، جو میں نے بتایا تھا کہ 3 قسم کے حالات ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے، اس نے، انہوں نے، وہ، اردو میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اور ایک وہ ہوتا ہے جہاں پہ مخاطب ہو، جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ میرے سامنے ہے اور مجھے سن رہا ہے، تو میں کہتا ہوں تم نے یا آپ نے یا تم سب نے. اس انداز سے میری بات ہوتی ہے عربی زبان میں نا، اردو میں بھی اسی طرح بات ہوتی ہے. تو ایک ہے متکلم، بات کرنے والا خود اپنے بارے میں بات کرے کہ میں نے، یا پھر یہ کہے کہ ہم نے، میں نے یا ہم نے. اسے کہتے ہیں متکلم. کیا کہتے ہیں؟ متکلم. یعنی لفظ کلام سے نکلا ہے، کلام یا کلمہ سے نکلا ہے. کلام کہتے ہیں گفتگو کرنے کو، تو متکلم ہے گفتگو کرنے والا. گفتگو کرنے والا. تو گفتگو کرنے والا جب اپنے بارے میں کوئی بات کرے تو انہوں نے اس انداز میں بات کرنی ہے. اپنے مائک صاف کر لیں. اچھا، یہاں پہ ہمارے پاس 2 جو ہے نا وہ باقی جو ہم نے پڑھے ہیں، مخاطب میں 6 اور متکلم اور غائب میں بھی 6، لیکن متکلم میں صرف 2 ہی ہیں ہمارے پاس. یعنی یہ کہ اگر مرد کہہ رہا ہے کہ میں نے بات کی ہے تو بھی اس نے کہنا ہے میں نے بات کی ہے، اگر عورت نے کہنا ہے تو بھی اس نے کہنا ہے میں نے بات کی ہے. ٹھیک ہے، دونوں کے لیے سیم الفاظ ہے. اسی طرح جو متکلم ہے اس میں 2 نہیں ہوں گے، اس میں یا پھر میں یا ہم، بس 2 آپشن ہی ہوتے ہیں عربی زبان میں بھی. تو 2 ہی ہوتے ہیں. اگر 2 ہیں تو بھی اس نے کہنا ہے ہم نے، اگر بہت زیادہ ہیں تو بھی انہوں نے کہنا ہے ہم نے. تو یعنی 2 ہوں یا 3 4 5 کتنے بھی ہوں، ان میں ایک ہی لفظ یوز ہوتا ہے، اور مذکر ہو یا مؤنث ہو سب کے لیے سیم لفظ یوز ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو انہوں نے دیا ہے کہ اگر متکلم واحد ہے تو وہ اس نے کہنا ہے نصرتو. آپ یہاں تھوڑا دھیان دیں، ہمارے پاس یہ تا کے اوپر انہوں نے پیش لگا لیا ہے. میں ذرا ہائی لائٹر یوز کر لوں. ہائی لائٹر پتہ نہیں اس میں ہے یا نہیں. یہ لفظ چلیں، نصرتو. آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ تا کے اوپر پیش ہے، نصرتو یعنی مدد کی میں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، سب نے یہی الفاظ، یہی انداز استعمال کرنا ہے. مدد کی میں نے، مرد نے بھی کہنا ہے نصرتو اور عورت نے بھی کہنا ہے نصرتو. دونوں نے سیم الفاظ یوز کرنا ہے، سیم انداز یوز کرنا ہے. اچھا، اسی طرح آگے انہوں نے کہا کہ نصرنا، مدد کی ہم سب نے. اب یہ جو نصرنا ہے یہ مذکر کے لیے بھی ہے، مؤنث کے لیے بھی ہے.
یہ تثنیہ کے لیے یعنی دو کے لیے بھی ہے اور جمع کے لیے بھی ہے. دو مرد ہیں تو بھی انہوں نے کہنا نصرنا، دو عورتیں ہیں انہوں نے کہنا نصرنا، بہت ساری عورتیں ہیں نصرنا، بہت سارے مرد ہیں تو بھی نصرنا. یہ لفظ ایکول ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو. تو اس کے آخر میں ہم نون الف ایڈ کرتے ہیں. نون الف یہ جمع متکلم کی علامت ہے کہ ہم سب نے یہ کام کیا ہے. اب میں نصرتو جو لفظ ہے اس کی کوئی اور مثال آپ میں سے کوئی مجھے دے. نصرتو ہو گیا، اگر میں نے کہنا ہے میں نے مارا ہے تو کیسے کہوں گا؟ ضربتو. شاباش. میں نے کہنا ہے کہ میں نے پڑھا ہے، قرأتو، ذہبتو اور شاباش قتلتو. دوسرے بچے بھی بتائیں، دوسرے بچے بھی آگے بڑھے. کذبتو اور کتبتو، علمتو. شاباش. قرأتو. شاباش. تو آپ نے نوٹ کیا ہے کہ بس ہم نے آخر میں تا لگا لیا اور ہماری بات پوری ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا فعلتو، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا آئیں آگے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم جمع کا صیغہ لیتے ہیں تو میں نے کہنا ہے کہ ہم سب نے مارا ہے تو کیسے کہیں گے؟ ضربنا. ہم سب نے مارا ہے. لیکن یہاں آپ نے دھیان دینا ہے کہ نون پہ مدہ ہے. نا ضربنا صرف کہیں گے تو پھر وہ ہوگا جو ہم پچھلی کلاس میں پچھلے ہم پیج میں ہم پڑھ چکے ہیں. ضربنا یہ اچھا ویسے کون بتائے گا ضربنا کا مطلب کیا ہے اگر ہم مد نہیں کرتے ہیں؟ جی غائب جمع مؤنث ہے. شاباش. غائب جمع مؤنث یعنی ان سب عورتوں نے مارا ہے. ٹھیک ہے. تو مد کریں گے تو پھر ہم نے مارا ہے، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، دو ہو یا دو سے زیادہ ہو. ضربنا. اسی طرح میں نے کہنا ہے کہ ہم نے کھایا ہے تو اکلنا. ویری گڈ. میں نے کہنا ہے ہم نے پکڑا ہے تو اخذنا. شاباش. اسی طرح میں نے کہنا ہے کہ ہم نے پیا ہے تو شربنا. شربنا را پہ زبر ہوگا. شاباش. شربنا. اسی طرح دیگر مثالیں ہمارے پاس ہیں موجود جن سے ہم مزید اس کو کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل 14 گردان ہے. 14 جو ہمارے پاس سیغے ہیں فعل ماضی معروف کے 14 سیغے ہیں. پہلے 6 غائب کے ہیں، اس کے بعد 6 مخاطب کے ہیں، اس کے بعد 2 متکلم کے ہیں. ٹوٹل 14 بنتے ہیں. تو آئیں ان کو ایک بار پڑھتے ہیں، پھر ان کے حوالے سے کچھ باتیں میرے ذہن میں تھی، میں چاہ رہا تھا کہ ان کو بھی آج میں کلیئر کر لوں. اچھا یہاں پہ ہے نصارہ، نصارا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن اور اس کے بعد نصرتو، نصرنا. آپ نے ان کو بار بار دہرانا ہے، بار بار دہرانا ہے اور انہیں اچھی طرح یاد کرنا ہے، کیونکہ یہ گردان آپ ٹھیک سے یاد کر لیں سارے گردان آپ کو آسانی سے. ایک ہم نے فعل ماضی کا ہم نے ایک گردان یاد کرنا ہے اور ایک فعل مضارع میں ایک گردان ہم یاد کریں گے، ایک ماضی میں اور ایک مضارع میں. تو باقی سارے گردان ہمارے لیے کافی حد تک آسان ہو جائیں گے. سارے ہمیں الگ الگ یاد نہیں کرنے پڑنے. حالانکہ کتاب آپ کے سامنے ہے، اس میں بہت زیادہ گردانیں ہیں، لیکن یہ 2 آپ صحیح سے یاد کر لیں تو آپ کے لیے یہ کافی حد تک آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ان کو سمجھ کے اپنے پڑھنا ہے اور ان پہ آپ نے جو ہے نا وہ کچا پکا معاملہ نہ ہو، بالکل اچھی طریقے سے سمجھ کے آپ نے ان کو یاد کرنا ہے. اچھا یہاں پہ ایک بات میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا میں واضح کر دوں. اب یہ لفظ ہے، بلکہ میں لکھ دیتا ہوں، پہلے میں اس کو ریموو کر دوں. اچھا یہاں پہ ہم پہلے وہ بنا لیتے ہیں. نہیں یہ کلر کافی زیادہ وہ ہے، پیور کلر ہم یوز کرتے ہیں، یہاں پہ گرین یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں لفظ میں لکھتا ہوں، آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں نے یہاں پہ کیا لکھا ہے. یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں نا سارا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں یہاں لگاتا ہوں تا. اب یہ لفظ کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ یہ نصرتا
نصارت ہے ایک مرد نے مدد کی اور نصر تو اور نصر تی اور نصرت اگر ہم زبر لگاتے ہیں زیر لگاتے ہیں واحد مذکر اور پیش متکلم اور ساکن صرف مؤنث کے لیے. یہ بھی کس نے مائک آن کیا؟ میرے خیال سے یہ کون ہے؟ نفیسہ تو نہیں ہے؟ چلے ماشاءاللہ بیٹا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ عربی زبان کے کمالات میں سے ہے، اور دیکھیں کیسی زبان ہے کہ لفظ ایک ہی ہے، نصارا، تا آخر میں تا ہے. اب اس میں سے 4 معنی نکل سکتے ہیں. پہلا جو ہم پڑھ چکے ہیں، یا پھر یہ ہے نصارت، نہیں، ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا غائب میں ہی ہم نے پڑھا تھا، ہاں، نصارت، اس ایک خاتون نے مدد کی. یعنی اگر ہم یہاں پہ جزم لگاتے ہیں نا تا کے اوپر، تو پھر یہ ہے نصارت، مؤنث واحد، مؤنث غائب، اس ایک خاتون نے مدد کی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر ہم اس زبر لگا لیتے ہیں نصر تا، تو یہ ہو جائے گا مخاطب مذکر کہ تم ایک مرد نے مدد کی، تم ایک مرد نے مدد کی. اچھا، اگر میں لگاتا ہوں زیر تو ہے نصر تی، تم ایک عورت نے مدد کی. شاباش، یہ مؤنث متکلم، مؤنث مخاطب ہو گیا. اور اگر میں اس کے اوپر لگا لیتا ہوں پیش نصر تو پھر میں مرد ہو یا عورت ہو، میں نے مدد کی ہے. تو دیکھیں لفظ ایک ہی ہے، لیکن ایک زبر زیر پیش سے کرنے والا بالکل چینج ہو جاتا ہے. کبھی مذکر، کبھی مؤنث، کبھی بات کرنے والا خود ہے، کبھی مخاطب ہے، کبھی غائب ہے. تو اس لیے عربی زبان کی جو ہے نا یہ ایک خاصیت ہے کہ ذرا سی چینجنگ سے سب کچھ چینج. ایک چھوٹی سی غلطی کی تو مارنے والا مارنے والا بن گیا، اور مارنے والا مار کھانے والا بن گیا. مذکر مؤنث بن گئی اور مؤنث مذکر، اور یہ سب کچھ الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ بہت دھیان دیں اور کوشش کریں کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے اعرابی غلطی نہ ہو، زبر زیر کی غلطی نہ ہو، کیونکہ ایک ایک غلطی سے سب کچھ بدل جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ فاعل کون ہے اور مفعول بھی کون ہے. اچھا آئیں، یہ ایک بات میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا رکھوں. اچھا، اب یہ جو نصرتا ہے، نصرتو، نصرتما، جو ہم نے جو مثالیں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ سارے کے سارے یہ سارے کے سارے ہمارے پاس ہیں معروف کے صیغے میں. معروف کا مطلب کیا ہے؟ معروف کا مطلب یہ دیکھیں، آپ لوگوں نے شاید پڑھا تھا شروع میں جب ہم یہ کلاس ہم نے سٹارٹ کی تھی، تو یہ آگے لکھا ہے گردان فعل ماضی معروف. تو معروف کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے آپ لوگوں میں سے؟ جی شاباش، جس فعل کو فاعل کی ضرورت ہو، جس فعل میں فاعل ہو، جس جملہ فعلیہ میں فاعل ہو، وہاں پہ ہم اس جملہ کو کہتے ہیں معروف. معروف کا مطلب یہ ہے کہ کرنے والے کا پتہ ہو. مطلب یہ ہے کہ جب میں نے کہنا نا کاتابہ، لکھا، تو پھر آگے سینٹنس میں کہیں نہ کہیں ہوگا کہ لکھا کس نے ہے. جس نے لکھا اس کے بارے میں بھی آگے کوئی نہ کوئی بات ہوگی. مجھے کہنا پڑے گا کہ لکھا ہے محمد نے، لکھا ہے احمد نے، لکھا ہے راشد نے، زید نے. تو مجھے آگے جا کے میں وضاحت دوں گا. لکھا اس ایک خاتون نے، تو میں آگے جا کے بتاؤں گا کتبت عائشہ، کتبت رقیہ، کتبت فلان. تو کتبو جب میں کہہ رہا ہوں تو آگے ہو یا بعد میں جملے میں پیچھے ہو، لیکن کہیں نہ کہیں لکھنے والا، کرنے والے کے ذکر آ رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ وہ کون ہے. سننے والے کو، کہنے والے کو پتہ ہے کہ فاعل کون ہے. ٹھیک ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں فعل ماضی معروف، کہ یہ معروف ہے جس میں فاعل کا پتہ ہو. معروف کسے کہتے ہیں؟ جس میں فاعل کا پتہ ہو. اچھا، ایک ہمارے پاس ہے فعل ماضی مجہول. میں لفظ لکھ لیتا ہوں، مجہول، میم جیم ہا واو اور لام، مجہول. ٹھیک ہے. فعل ماضی جس طرح یہ گردان فعل ماضی معروف لکھا ہے نا، وہ ہے فعل ماضی مجہول. میرے خیال سے آگے اگلا سبق وہی ہوگا، شاید میں ذرا چیک بھی کر لوں. اچھا،
یہ ٹھیک ہے، فعل ماضی مجہول۔ اچھا مجہول کسے کہتے ہیں؟ مجہول میں یہ ہوتا ہے کہ میں فاعل کا ذکر ہی نہ کروں، میں نہ بتاؤں فاعل کون ہے، مجھے یہ بتانا ہی نہیں پڑتا کہ فاعل کیا کس نے ہے، اسے چھوڑ دو، بس میں نے کہنا ہے کہ کھانا کھا گیا، کھانا کھایا گیا، کھانا نکال لیا ماما نے کہا اچھا کھانا پڑا ہوا ہے کمرے میں، یا میں نے کہا نہیں کھانا کھا لیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ کھانا ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب کس نے کھایا، کس نے روٹی کھائی ہے، کس نے چاول، اور کس نے جو ہے نا پانی پیا ہے، جوس پیا ہے، وہ بات الگ ہے، وہ بات الگ ہے کہ وہ کھانا مہمانوں نے کھایا ہے یا مہمانوں کے نکلنے کے بعد میں نے خود سارا کھا لیا، لیکن کھانا کھا لیا گیا، اوکے بات ختم ہو گئی۔ تو اسے ہم کہتے ہیں ماضی مجہول، جس میں بات کھانے کے بارے میں ہوگی، میں کھانے پہ فوکس کر رہا ہوں کہ کھانا کھا لیا گیا۔ اس میں اگر فرض کریں وہ جو کھانا ہے وہ دو چیزیں ہیں، کتابیں دو ہیں، تو میں کہوں کتابیں پڑھی گئی ہیں، تو میں جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہوں، لیکن جمع پڑھنے والوں کا نہیں ہے، بلکہ جمع ان کتابوں کی جمع ہے جو کتابیں ہیں۔ ایک تو میں کہتا ہوں کہ ان دونوں نے پڑھا ہے، تو یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ پڑھنے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن جب میں کہتا ہوں نا کتابیں پڑھی گئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے والا شاید ایک ہو، لیکن جو کتابیں ہیں، جو چیز پڑھی گئی ہے، وہ ایک سے زیادہ ہے۔ تو ہمیشہ مجہول میں اس تیسرے بندے کی بات ہو، اس چیز کی بات ہو رہی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ کام کیا گیا ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ مارا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے مارا ہے، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں میں نے مارا ہے۔ لیکن جب میں کہتا ہوں نا میں نے مار کھایا ہے، میں مار کھا چکا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مارنے والا میں نہیں بلکہ میں مار کھانے والا ہوں۔ تو مارنے والا کون ہے؟ وہ کوئی تھرڈ بندہ ہے جس کا میں نام نہیں لے رہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ اتنا خطرناک ہے کہ میں نے اگر اس کا نام لیا تو میری شامت آ جانی ہے، جس طرح ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ تو اس لیے میں ماضی مجہول کا صیغہ استعمال کرتا ہوں کہ وہ مارا گیا ہے، وہ کھا لیا گیا ہے، کھانا کھا لیا گیا ہے۔ اور اچھا وہاں پہ اس میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو مارا گیا ہے وہ دو لوگ ہیں جو مار کھا چکے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ مذکر ہیں، ہو سکتا ہے وہ مؤنث ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ میں خود ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہم سب ہیں، ہم سب مار کھا چکے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جو مار کھا چکا ہے وہ یہاں میرے سامنے ہے، ہو سکتا ہے کوئی یہاں میرے سامنے نہیں ہے، کسی اور کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تو جو مار کھا چکا ہے نا، اس کے بارے میں بھی یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ جس نے مدد کی ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مذکر ہو، ایک مؤنث ہو، بہت سارے مذکر ہوں، بہت سارے مؤنث ہوں، میں خود ہوں، ہم سب ہوں۔ اسی طرح جس کی مدد کی گئی ہے وہ بھی، ان میں بھی یہ سارے آپشنز آتے ہیں۔ تو جس کی مدد کی گئی ہے اس کے بارے میں بھی جب بات ہوگی تو ہم نے کہنا ہے کہ یہ ماضی مجہول ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم نے فوکس کرنا ہے مار کھانے والے پہ، ہم نے فوکس کرنا ہے مدد جس کی گئی ہے اس کے اوپر، ہم نے فوکس کرنا ہے اس کتاب کے اوپر جو کتاب پڑھی گئی ہے، ہم نے فوکس کرنا ہے وہ کھانا جو کھایا گیا ہے، ہم نے کھانے والے پہ فوکس نہیں کرنا ہے، بلکہ جس کے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے ہم اس پہ فوکس کریں گے، اور اس کی تعداد کے مطابق، مذکر مؤنث ہونے کے مطابق، متکلم یعنی وہ سامنے ہے یا سامنے نہیں ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بات کو اپنی جاری رکھیں گے۔ تو اسے کہتے ہیں فعل ماضی مجہول، کہتے ہیں فعل ماضی مجہول۔ اچھا جو ہم نے گردان پڑھ چکے ہیں نا، سیم یہاں پہ وہی سیم سسٹم ہے۔ یہاں فرق کیا آ رہا ہے؟ فرق یہ آ رہا ہے کہ ہم نے جب پہلے پڑھا تھا، میں بلکہ آپ کے سامنے تھوڑا سا وہ کر لوں، یہ دیکھیں ایک منٹ۔ اچھا اب ہمارے پاس تھا پہلے نا، میں ریڈ کلر بلو کلر یوز کرتا ہوں، نا سا را، نون پہ زبر، سات پہ زبر، را پہ زبر، تو اس کا مطلب تھا مدد کی اس ایک مرد نے، ٹھیک ہے۔ جب میں نے اس کو مجہول بنانا ہے نا، تو میں نے کہنا ہے نو سی را، میں نے اس میں چینجنگ کیا کرنی ہے، یہ جو اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہمارے پاس جو نون ہے نا، اس کے اوپر پہلے زبر تھا، تو میں اس پہلے زبر کو ہٹا کے میں پیش لگا لیتا ہوں، زبر کو ہٹا کے میں نے پیش لگانا ہے، تو ناسارا کی جگہ ہو گیا نو۔ اچھا اور جو عین کلمہ ہے، جو سینٹر والا کلمہ ہے، جو عین کی جگہ جو کلمہ آ رہا ہے وہ ہے صاد، صاد کے نیچے میں لگاؤں گا زیر، باقی را ویسے کہ ویسے، نو سی را، را کو اوپر جو آخری حرف ہے اس کی حرکت کو میں نے چینج نہیں کرنی ہے، صرف جو پہلا حرف ہے نون ہے، یا کاتبہ سے کوتیبہ ہو جائے گا، رازقہ سے روزقہ ہو جائے گا، جو پہلا کلمہ ہے اور جو سینٹر والا کلمہ ہے ان میں ہم چینجنگ کریں گے۔ اچھا جو دوسرا کلمہ سینٹر والا کلمہ ہے نا، اس کے لیے جو لفظ ہم یوز کرتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں عین کلمہ، کیا کہتے ہیں؟ عین، عین نہیں، یہ جو عین ہے عین کلمہ، مطلب یہ کہ جب ہم لکھتے ہیں نا فاعل،
یہ گردان ہمارے پاس جو گردان ہوتے ہیں وہ سارے فعالہ کے وزن پہ ہم گردان کرتے ہیں. تو جو عین کی جگہ جو ورڈ آ رہا ہے، اب کاتابہ میں عین کی جگہ کیا آ رہا ہے؟ تا آ رہا ہے. کاتابہ فعالہ کاتابہ، عین کی جگہ تا آ رہا ہے. قرأ میں عین کی جگہ کیا آ رہا ہے؟ را آ رہا ہے. فعالہ قرأ، عین کی جگہ ہم نے را رکھ دیا ہے. اسی طرح میں کہتا ہوں ضرب، ضرب فعال، عین کی جگہ یہاں پہ را ہے. تو جو عین کی جگہ جو کلمہ آ رہا ہے اس کے نیچے ہم زیر لگائیں گے، اور جو پہلا ورڈ ہے اس کے اوپر ہم پیش لگائیں گے. تو کتبہ سے بن جانا ہے کتبہ، قرأ سے بن جانا ہے قرئ، اور ضحکہ سے بن جانا ہے ضحکہ، اور اسی انداز سے سارے الفاظ ہوں گے. آئیں ان مشقوں کو ذرا تھوڑا سا غور کرتے ہیں. پہلے ہم نے پڑھا تھا ناصرہ، تو یہاں کیا ہو گیا؟ نصیرہ. اگر ہوتا کتبہ تو کیا بنتا؟ کتبہ. بلکہ یہاں پہ شاید میرے خیال سے مشقیں بھی ہوں گی، میں چیک کر لوں اگر مشقیں ہیں تو ذرا. اب یہ لفظ ہمارے پاس ہے مادح، تو یہ کیا بنے گا؟ مودیحہ. دفع، دفع، یہ ہو گیا. یہ تو واحد کا ہے. اچھا اگر ہمارے پاس واحد سے آگے ہم بڑھتے ہیں، یہاں وہاں پہ تھا نصارا، تو یہاں پہ ہے نصیرا. سیم ایز اٹ از، جو الفاظ وہاں پہ تھے وہی الفاظ یہاں ہوں گے. بس نو، نا کی جگہ نو ہو گیا، اور سا کی جگہ سی ہو گیا، نصیرا. اچھا وہاں تھا ناصرو، یہاں ہوگا نصیرو. اچھا وہاں تھا ناصرت، یہاں ہے نصیرت. ناصرتا، نصیرتا. اچھا اس کے بعد نصر، وہاں تھا نصرنا، یہاں پہ ہے نصرنا. نصرتا، وہاں نصرتا تھا، یہاں نصرتا ہے. نصرتما، نصرتما. نصرتم، نصرتم. اور اسی انداز سے نصرتی، نصرتی. نصرتما، نصرتما. نصرتن، نصرتن. اور نصرتو، نصرتو. اور نصرنا، اور نصرنا. بالکل سیم ہے، جس طرح وہاں پر ہم پڑھ چکے ہیں وہی یہاں پر ہے. یعنی جب آپ پہلے حرف پہ پیش لگا لیتے ہیں اور عین کلمہ کے نیچے آپ زیر لگا لیتے ہیں، تو وہ بات آپ نے فاعل سے ہٹا کے مفعول بہ کی طرف آپ بات کو لے کر گئے ہیں. یعنی کتاب سے ہٹا کے، کتاب لکھنے والا نہیں، کتاب لکھنا نہیں، بلکہ کتاب لکھنے والے کی بات نہیں، بلکہ اس کتاب کی آپ بات کر رہے ہیں جو کتاب لکھی گئی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ رہی سب کو؟ یہ بالکل سمپل ہے، ویسے اپنے سے گردان یاد کرنا ہے. وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا نصرہ، نصارا، نصرو، اور اسی انداز میں ہمارا جو سبق تھا. تو نصرہ، نصارا، نصرو. اب اس کو ہم وہ بناتے ہیں، کیا نام ہے، مجہول بناتے ہیں. تو نصرہ، نصرا، نصرو. پھر نصرت، نصر، نصرتا، اور نصرنا. اس کے بعد نصرتا، نصرتما، نصرتم. نصرتی، نصرتما، نصرتن. اور اس کے بعد نصرتو اور نصرنا. کلیئر؟ تو یہاں بات جو ہے نا وہ فاعل سے مفعول بہ تک، اور مرفوع کیا معروف سے ہم مجہول بناتے ہیں. اچھا تھوڑا سا میں معروف اور مجہول کو مزید آپ کے لیے واضح کر لوں کہ معروف اور مجہول میں فرق کیا ہے. میں یہاں پہ نا ایک وہ بنا لوں. میں چاہ رہا ہوں کہ جو خاصہ والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی ذرا ان کے لیے بھی آسانی ہو، تو اس حوالے سے کچھ مثالیں ہم رکھ لیتے ہیں، تاکہ ویسے بھی کل سے تو ہم نے قواعد نحو پڑھنا ہے، تو آج کی کلاس کو اس میں ہم اچھے انداز سے اس کو سمجھ لیتے ہیں. اچھا ہمارے پاس جملہ ہے، میں اسکرین روٹیٹ کر کے لکھتا ہوں. نہیں، کتبہ، کتبہ زید کتابا. زید نے ایک کتاب لکھی ہے. اب کتاب لکھنے والا کون ہے؟ زید ہے نا، اس لیے میں اس کو کلیئر کر رہا ہوں کہ کتب زید، لکھا ہے زید نے، لکھی ہے زید نے ایک کتاب. اچھا میں نے لکھنا ہے کہ کتاب لکھی گئی ہے، تو میں کیسے کہوں گا؟ شاباش، شاباش، بالکل ٹھیک کہا.
تب زید کا نام ہم درمیان سے نکال لیں گے، بلکہ ہوگا کتیبہ کتابن، کتاب لکھی گئی ہے، کتیبہ کتابن۔ ہم نے فاعل کا نام یہاں سے کیوں نکال لیا؟ جی کتابن ہوگا نا، یہ نائب فاعل بن رہا ہے تو وہ بھی مرفوع ہی ہوتا ہے۔ جی یہ کس نے یہ بات کی ہے؟ جی ماشاء اللہ، آپ نے بہت پوائنٹ کی بات کی ہے، میں بھی یہ سمجھانے لگا تھا تو آپ نے پہلے ہی واضح کر دیا، کیونکہ جو مجہول ہے نا، مجہول یہ ہمیشہ نائب فاعل ہوتا ہے، فاعل کی جگہ ہم مجہول کو رکھتے ہیں، یعنی ہم جب لکھتے ہیں نا کہ کتاب لکھی گئی ہے، اب کر لکھنے والے کا نام تو ہم نے ہٹا دیا، اس کے جگہ ہم کتاب کا نام لا رہے ہیں تو وہ مرفوع ہوگا ہمیشہ، یعنی وہ جس طرح زیدن ہے نا کتاب، ہمارے پاس جو عربی گرامر ہے اس میں یہ رول ہے کہ جو فاعل ہے نا، فاعل جس نے کام کیا ہے، فاعل کا نام ہمیشہ ہم پیش کے ساتھ لکھتے ہیں، یعنی ہم جب میں نے کہنا ہے نا کہ احمد نے کھانا کھایا تو اکل احمدن ہوگا، دال احمد کے اوپر پیش لگائیں گے، احمد کے لاسٹ میں ہم پیش لگائیں گے، یہ قواعد النحو میں ہم نے چیزیں پڑھنی تھی، لیکن چلیں اچھا ہو ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح جب میں نے کہنا ہے کہ احمد نے پانی پیا ہے تو شرب احمدن، ٹھیک ہے۔ اب جب احمد کا نام میں نکال کے میں صرف کہہ رہا ہوں کہ پانی پی لیا گیا ہے تو میں کہوں گا شرب شرابن، شرب شرابن، با پہ میں پیش لگاؤں گا، جو میں نے احمد پہ پیش لگا دی تھی وہ میں با پہ لگاؤں، میں وہ پانی پہ لگاؤں گا، یہ جو ہے نا اعراب کے لحاظ سے۔ باقی اسی انداز سے ہم نے جملہ بنانے ہوتے ہیں۔ میں ایک اور جملہ لکھ لوں تاکہ مزید تھوڑی سی، بلکہ میں لکھتا نہیں اس لیے بتاتا ہوں آپ کو، اگر ہمارے پاس جملہ ہے، یہ تو ہم نے لکھنے کا کیا تھا نا، میں نے کہنا ہے کہ مارا ہے احمد نے راشد کو، ضرب احمد راشدہ، ضرب احمد راشدہ، راشد ہمیشہ مفعول بھی ہے، جو مار کھا گیا ہے نا، اگر ماضی مجہول کا نارمل سنٹینس ہے تو اس کے اوپر ہم زبر لگاتے ہیں، لاسٹ میں زبر لگاتے ہیں، تو ہوگا ضرب احمد راشدہ، ٹھیک ہے۔ اب میں نے کہنا ہے کہ راشد مار کھا چکا ہے، میں نے احمد کا نام ہی نہیں لینا ہے تاکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ احمد کو مار پڑے، تو میں کہتا ہوں بس راشد کو مار پڑی ہے، تو میں نے کیسے کہنا ہے؟ ضرب راشد، شاباش، ضرب راشد۔ اس انداز سے ہم کسی بھی سینٹنس کو جو کہ معروف ہے اسے ہم مجہول میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ مجہول میں ڈائریکٹ جس نے مار کھایا ہے یا جس کے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے اس کی بات ہوگی، مارنے والے کی بات نہیں ہوگی۔ یہ تھا ہمارے پاس معروف اور مجہول کے حوالے سے کچھ اہم باتیں جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ذہن نشین کروں۔ اچھا، اس کے بعد آگے ایک دو باتیں اور کر کے میں آج کی کلاس کو میں چاہ رہا تھا کہ ختم کروں۔ اچھا، اب نارملی جو ہمارے پاس سینٹینسز ہیں، نصارہ مدد کی، اس ایک مرد نے نصارہ مدد کی ان دو مردوں نے۔ اچھا، اگر میں نے کہنا ہے کہ مدد نہیں کی، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس نے، میں کہہ رہا ہوں چاہ رہا ہوں کہ نہیں مدد نہیں کی ہے، میں کہتا ہوں نہیں مارا ہے، نہیں کھایا ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار آسان ہے، شاباش، لا یا ما، یہ دو الفاظ زیادہ تر یوز ہوتے ہیں۔ شاباش، فعل ماضی کے لیے ما استعمال ہوتا ہے، لیکن فعل ماضی کے لیے کہیں کہیں لا بھی ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن جہاں پر تکرار کے ساتھ آ جائے بات تو وہاں پر لا استعمال ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ، جہاں پہ تکرار ہو وہاں پر لا استعمال ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ فعل ماضی میں جو ہے نا وہ ما استعمال ہوتا ہے۔ جب میں نے کہنا ہے کہ نہیں کھایا ہے تو میں کہوں گا ما اکلا، ٹھیک ہے۔ میں نے کہنا ہے نہیں پڑھا ہے تو ما قرأ، میں نے کہنا ہے نہیں جو ہے نا مارا ہے تو ما ضرب، ما جب لگائیں گے نا تو وہ فوراً جو ہے نا وہ نیگیٹو میں چلا جائے گا، اور وہ میں اس کو منع کر رہا ہوں کہ ایسے نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی انداز میں کبھی کبھی لا بھی ایڈ ہوتا ہے، لا ضرب، لا اکلا، اس طرح کے الفاظ قرآن پاک میں بھی اس کی مثالیں آتی ہیں، لیکن زیادہ تر فعل ماضی میں ہم ما یوز کرتے ہیں، زیادہ تر فعل ماضی میں کیا یوز کرتے ہیں؟ ما یوز کرتے ہیں، کہ ما فعل، ما قرأ، ما ضرب۔ تو اب کسی بھی ورڈ کو آپ جو نا کسی بھی جو ہم نے الفاظ پڑھ چکے ہیں، ہم نے جو فعل ماضی کے جو ہم پڑھ چکے ہیں، میں آپ کے سامنے ذرا پیج کھول لوں۔ اب یہ دونوں نے، ان دو مردوں نے مدد کی، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان دو مردوں نے مدد نہیں کی ہے تو میں کہوں گا ما نصارا، یعنی
اگلا جو لفظ ہے وہ سیم ایز اٹ از ہوگا، کوئی فرق نہیں ہوگا اس میں، بس ہم اس میں ماں ایڈ کر دیں گے. میں نے کہنا ہے کہ ان سب عورتوں نے مدد نہیں کی، تو ما نصرنا، ما نصرنا. ان سب عورتوں نے نہیں لکھا ہے ما کتبنا، ما ضربنا، کیونکہ ہم شروع سے عورتوں پر وہ بلیم کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے مارا ہے، انہوں نے مارا ہے مارا ہے. تو میں نے کہنا ہے کہ نہیں، عورتوں نے نہیں مارا ہے، آپ کیوں عورتوں کا نام بدنام کر رہے ہو، مارا ہے مارا ہے. تو میں نے کہنا ہے ما ضربنا، نہیں مارا ہے انہوں نے. یا اگر وہ میرے سامنے بیٹھی ہیں تو میں نے کہنا ہے ما ضربتن، کیونکہ اب مارا تو انہوں نے تھا ہی، لیکن اب وہ ساری عورتیں جمع ہو کے میرے سامنے آ کے بیٹھ گئی ہیں، تو مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ تم لوگوں نے نہیں مارا ہے. تو میں نے کہنا ہے ما ضربتن، تم سب نے نہیں مارا ہے، میری غلطی تھی. جو میں نے اس دن بتایا تھا نا کہ تننا، جو تن کا جو لفظ ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ عورتوں نے تن کے مارا تھا، لیکن اب وہ تن کے مار کے اب وہ آ گئی میرے سامنے، تو میں کہتا ہوں نہیں، تم سب نے نہیں مارا ہے مجھے. تو سیم لفظ ہوگا، بس میں نے کہنا ہے ما ضربتن، تم لوگوں نے مجھے تن کے نہیں مارا ہے. اور ما جہاں جہاں میں لگاؤں گا وہاں وہاں وہ جملہ فوراً مثبت سے کیا بن جائے گا، منفی. یہ ہم لاسٹ سبق جو ہم پڑھ چکے ہیں نا، یہ اس کو ہم ریوائز کر رہے ہیں. آپ نے کہنا یہ سر یہ ابھی کیوں کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ جو ہم نے یہ آخری فعل کی تقسیم ہم نے پڑھی تھی، اس میں نے کہا تھا فعل معروف اور مجہول ہے، ٹھیک ہے. فعل مجہول اور معروف وہ ہم نے پڑھ لیا. معروف نارمل نصرہ اور نصرا نصرو، اور مجہول جو ہے نا وہ نصرہ نصرا نصرو، اسی انداز میں. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا مثبت اور منفی. مثبت تو ہم نے یہ گردان یاد کر لی ہیں، نصارہ مدد کی اس نے، مدد کی ان دو مردوں نے، ان سب مردوں نے، ان عورتوں نے، تو یہ مثبت ہے، یعنی ہم پازیٹیو میں ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ کام ہوا ہے. لیکن اگر میں نے منفی میں بات کرنی ہے کہ نہیں مارا ہے، نہیں کیا ہے، نہیں کھایا ہے، نہیں پکڑا ہے، تو پھر میں اس میں ماں یا پھر لا ایڈ کر دوں گا فعل ماضی میں. تو سینٹینس ورڈ وہی ہے، بس اس میں ماں یا لا ایڈ کرنے سے وہ نفی میں اسے لے کے جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں یہ کام نہیں ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ کسی کی اگر کسی کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ لوگ جو ہے نا پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہماری کلاس مکمل ہو گئی ہے الحمدللہ. آج کی کلاس فعل ماضی ہم نے مکمل کر لیا ہے، فعل ماضی کی گردان بھی. اچھا چلیں ابھی آخری 2-3 منٹ رہتے ہیں تو میں ساتھ ساتھ تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ ریوائز کر لیتا ہوں. اگر میں کہتا ہوں قرأتا، قرأتا، قرأتا مطلب ماشاء اللہ سب نے صحیح بتایا، ماشاء اللہ سارے اسٹوڈنٹس ہمارے ایکٹیو ہو گئے. قرأتا، تم ایک مرد نے پڑھا ہے، شاباش. اچھا میں کہتا ہوں قرأتو، قرأتو میں نے پڑھا. اچھا میں نے کہنا ہے کہ ہم سب نے پڑھا ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مجھے تو نہیں تھی امید کہ ہمارے بچے فوراً جواب دیں گے، لیکن ماشاء اللہ بچے ذہین ہیں الحمدللہ. اچھا اچھا میں نے کہنا ہے تم دونوں عورتوں نے پڑھا. شاباش، قرأتا نہیں قرأتما، قرأتما. تم جب میں نے کہنا تم تو پھر مخاطب میرے سامنے ہے. اچھا میں نے کہنا ہے ان دونوں عورتوں نے پڑھا، تو قرأتا، قرأتا. لیکن یہاں پہ ہم نے دھیان دینا ہے کہ حمزہ پہ زبر لگانا ضروری ہے. قرأتا نہیں، قرأتا، نصاراتا، قرأتا، قرأتا نہیں، ٹھیک ہے. اچھا میں نے کہنا ہے کہ تم ایک خاتون نے، ابھی چلو پڑھنے سے ہٹتے ہیں نا، مارا ہے، مارنے پہ آتے ہیں. تم ایک خاتون نے مارا ہے، تو اس کو میں کیسے کہوں گا؟ ضربتی، شاباش، تم ایک خاتون. اچھا میں کہوں گا کہ وہ ایک خاتون جو یہاں نہیں نہیں یہ تو آپ نے غلط بات کر لی نا، ایسا نہیں ہوتا، میرے نہیں مارتے. نہیں چلیں آپ کے کہنے پہ بھی میل کی طرف بھی جاتے ہیں، کوئی بات نہیں. اچھا میل کے بارے میں میں نے مثال دینی، میں نے کہنا ہے کہ اس ایک مرد نے مدد کی. اس ایک مرد نے، نصارہ،
تو آپ نے کہنا ہے کہ سر کو جب میل کی بات کی تو ان کو مدد یاد آ گئی ہے، جب عورتوں کی بات کی تو مارنا یاد آ گیا. چلیں یہ تو میں ویسے ہی ازرا ہو گیا تھا. کام آتے ہیں، مطلب دوسروں کے کام آتے ہیں. نہیں سبھی کام آتے ہیں، وہ تو میں صرف ذہن میں بات بٹھانے کے لیے اس طرح کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کو دین کے کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کے کام میں دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی کلاس یہیں تک مکمل. پھر بھی کسی کو کسی بات کی اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ لینا، میں انشاءاللہ تعالی مزید واضح کر دوں گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.